آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں بنیادی سوال سے جڑا ہے۔ دین آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف قرآن اور سنت ہے؟ اور اگر ہاں تو پھر حدیث کی اس میں کیا جگہ ہے؟ چلیے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام کے بنیادی سورسز یعنی اس کے سروت کیا ہیں؟ قرآن، سنت، حدیث یا پھر یہ تینوں ہی ہیں؟ سچ کہوں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جہاں اکثر بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو آج ہم اسی کو بالکل صاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دین کی اصلیت کو پکڑنا ہوگا۔ تو چلیے تھوڑا سا سمے میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کی ایک دم جڑ، اس کی بنیاد کو دیکھتے ہیں۔ اکثر ایسا مانا جاتا ہے یا کہہ لیجیے ایک عام سوچ ہے کہ اسلام کی شروعات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، لیکن دین کی حقیقت کچھ اور ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین بھیجا ہے۔ مطلب یہ جو بنیادی راستہ ہے نا، یہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، ایک ہی ہدایت۔ تو پھر دین کا فارمولا کیا ہوا؟ اس کا ایک بڑا سیدھا سا سمیکرن ہے، دین = قرآن پلس سنت۔ بس ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ، کوئی ورودھابھاس ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب مطلب وہی ہے، تو سنت اس دین کا عملی ڈھانچہ ہے، مطلب اسے جینے کا، پریکٹس کرنے کا طریقہ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن اور سنت کے ذریعے دین کو مکمل کیا اور پھر اس دنیا سے گئے۔ اچھا، تو چلیے اس پر اور گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ اگر دین کے اس فارمولے کا آدھا حصہ سنت ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ سنت آخر ہے کیا بلا؟ یہ آئی کہاں سے؟ تو دیکھیے، سنت اصل میں ان دینی روایتوں کا نام ہے جو پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے ان میں سے کچھ کو کہہ سکتے ہیں ویریفائی کیا، ان کی تصدیق کی، اور پھر انہیں پوری کی پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے لازم کر دیا، ضروری کر دیا۔ مطلب اگر آسان لفظوں میں کہیں تو یہ نبی کے ذریعے ملا دین کا پریکٹیکل یعنی عملی روپ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایتیں کوئی نئی نہیں تھیں۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے قریب 2500 سال پہلے شروع کی تھیں۔ نماز، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، یہ ساری عبادتیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھیں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا تھا؟ انہوں نے کوئی نیا دین نہیں بنایا، بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے ملت ابراہیمی کی جو پرانی روایتیں تھیں ان میں اصلاح کی، مطلب انہیں سدھارا۔ جو چیزیں لوگ بھول گئے تھے انہیں احیا کیا، یعنی پھر سے زندہ کیا، اور کچھ ضروری اضافہ کیا، مطلب کچھ نئی چیزیں جوڑی۔ ایک طرح سے انہوں نے ایک فلٹر کی طرح کام کیا اور ان روایتوں کو صاف کر کے سنت کا درجہ دے دیا۔ اگر اس کی کچھ مثالیں دیکھیں تو اور صاف ہو جائے گا۔ عبادتوں میں نماز، زکوٰۃ، حج اور قربانی، یہ سب سنت ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی کے آداب میں جیسے نکاح اور طلاق کے نیم، سیدھے ہاتھ سے کھانا یا چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، یہ بھی سنت کا ہی حصہ ہے۔ اب آتا ہے سب سے بڑا سوال، یہ سنت ہم تک پہنچی کیسے؟ اور اس کا جواب واہ کیا خوبصورتی سے سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک تواتر کے دریا کی طرح ہے۔ سوچئے ایک ندی کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں صحابہ نے سیکھا، ان سے پھر لاکھوں تابعین نے، اور پھر پیڑھی در پیڑھی یہ عمل، یہ پریکٹس ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کسی ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ پوری کی پوری قوم کے اجماع یعنی کنسنسس سے ثابت ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک سنت کی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب وہ دوسرا سوال سر اٹھاتا ہے کہ پھر حدیث کی کیا جگہ ہے؟ اور اس سوال کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر دین قرآن اور سنت سے مکمل ہو چکا ہے تو پھر حدیث کا مقصد کیا ہے؟ کیا حدیث بھی دین کا ہی حصہ ہے؟ حدیث اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے، بالکل ایک ہسٹوریکل ریکارڈ۔ سوچئے، جب بھی کوئی بڑی شخصیت دنیا سے جاتی ہے تو لوگ ان کی یادیں بیان کرتے ہیں نا، جیسے ارے میں نے انہیں یہ کرتے دیکھا تھا، یا ایک بار میں نے انہیں یہ کہتے سنا تھا۔ حدیث دین کا سورس نہیں ہے، وہ انہی یادوں کا، انہی روایتوں کا ایک کلیکشن ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں ملتا کیا ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح مطلب ان کی بایوگرافی ہے، لوگوں کے مشاہدات ہیں مطلب آبزرویشنز، جیسے کسی نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ بیان کر دیا، اور کسی خاص موقع پر کیے گئے سوال جواب ہیں،
یہ سب الگ الگ لوگوں کے بیان ہیں جنہیں بعد میں ریسرچرز نے جمع کیا. یہ پوری امت کا عمل یا پریکٹس نہیں ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس پورے وشلیشن کے سب سے ضروری حصے پر. وہ یہ کہ سنت اور حدیث ہم تک پہنچے کیسے، اور ان کے پہنچنے کے طریقے میں جو فرق ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیے، یہ بہت دلچسپ ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں چیزیں ہم تک پہنچی کیسے. سنت وہ پوری امت کے اجماع یعنی ماس کنسنسس سے آئی ہے، جس سے یقین پیدا ہوتا ہے، سرٹنٹی. وہیں دوسری طرف حدیث وہ افراد کی روایت سے آئی ہے، یعنی انڈیویجول رپورٹ سے، جسے خبر واحد کہتے ہیں. اور اس سے یقین نہیں بلکہ گمان یا کہہ لیجئے ایک پروبیبلٹی حاصل ہوتی ہے. تو مطلب بالکل صاف ہے، سنت پوری امت کے عمل اور اجماع سے ملی ہے، اس لیے وہ یقینی ہے، سرٹن ہے. اور حدیث کچھ لوگوں کی روایت سے ملی ہے، اس لیے وہ یقینی نہیں بلکہ صرف سمبھاوت ہے، پروبیبلسٹک ہے. تو چلیے اب ان سارے دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور ایک مکمل تصویر بناتے ہیں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن باقی نہ رہے. اور یہ بات گانٹھ باندھ لینے والی ہے کہ حدیث سے دین میں ایک تنکے کے برابر بھی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ایک بیش قیمتی تاریخی خزانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دین کی جو پابندی ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت سے ہے. اور یہ سلائیڈ واہ، یہ پوری بات کو ایک دم کرسٹل کلیئر کر دیتی ہے. دیکھیے، اس کے سینٹر میں بیچ میں ہے دین یعنی قرآن پلس سنت. یہ ہے وہ کور جو لازم ہے، obligatory ہے. اور اس کے چاروں طرف جو دائرہ ہے وہ ہے تاریخ اور حدیث کا. یہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ ہمیں معلومات اور سمجھ دیتا ہے، نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. تو دین فرض ہے اور حدیث اس دین کو سمجھنے میں مدد کرنے والا ایک ذریعہ. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین مکمل ہے، کمپلیٹ. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا اور پھر ہم تک پہنچایا. اور یہ کسی کاغذ کے پنوں میں نہیں بلکہ امت کے زندہ عمل میں اور قرآن میں پوری طرح محفوظ ہے. تو آخر میں بس ایک سوال چھوڑ کر جاتا ہوں. ایک زندہ پرمپرا یعنی سنت اور ایک تاریخی ریکارڈ یعنی حدیث. ان دونوں کے بیچ کے اس فرق کو سمجھنے سے مذہب کو دیکھنے کا نظریہ کیسے بدل سکتا ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے.